نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 دیکھیں گے، اور یہ آیت جو ہے یہودیوں کے ضمن میں ہے، یہود کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ مطلب انہوں نے بہت سارے معجزے طلب کیے، بہت ساری مطلب میریکلز مانگے کہ یہ ہو جائے گا تو ہم ایمان لائیں گے، ایسا آپ کر کے دکھا دو گے جس طرح مشرکان مکہ کرتے تھے اسی طرح۔ تو ایک ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جب قربانی ہم کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ یعنی جس طرح سے ہم حابیل اور قابیل کے انشاءاللہ واقعے میں بھی پڑھیں گے کہ جو مطلب پچھلے رسولوں کے دور میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ جو بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، جو بھی صدقات کیا کرتے تھے، تو وہ کنزیوم نہیں کر سکتے تھے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا، آسمان سے ایک آنگ آتی تھی اور جس کی مطلب قربانی قابل قبول ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، وہ آگ اسے جلا دیتی تھی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قربانی کیا ہو گئی، قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب نبیوں کے آنے کے بعد ہوا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کیا کریں کہ ہماری قربانی جس طرح سے پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ آگ آ کے ہماری قربانی لے جاتی تھی، آپ کیا کریں، آپ بھی وہ معجزہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس امت کے جو معاملات ہیں اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی قربانی، کس کے صدقات قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جس کا نہیں قبول ہوا تو لوگوں کے سامنے آ جاتی تھی بات کہ اس کا نہیں قبول ہوا، اور یہی معاملہ حابیل اور قابیل کا ہوا تھا کہ قابیل کی جو قربانی نہیں قبول ہوئی تھی تو قابیل مطلب اس کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا تھا، تو وہ کیا ہو گیا، حسد کرنے لگا اپنے بھائی سے، اور پھر اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور پھر اس نے قتل کر بھی دیا۔ تو یہ کیا تھا، عام تھا، مطلب جو تھا انکشاف ہو جایا کرتا تھا کہ کون اللہ کے وہاں قابل قبول صدقات پیش کر رہا ہے اور کس کے صدقات قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے معاملات کو پوشیدہ رکھا ہے، ہمارے خیر کو، ہماری شر کو، ہم کیا اعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ پوشیدہ رکھا ہے، چھپا ہوا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہڈن رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کیا کریں کہ ہماری قربانیاں جو ہم کریں تو اس کو آسمان سے ایک آگ آئے اور اس کو کھا لے تاکہ ہم آپ کے اوپر یقین کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان سے پوچھا کہ بتاؤ، یہ معاملہ تو پہلے بھی تھا، پہلے نبیوں کے دور میں بھی تھا، تو پھر تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر یہی چیز تمہارے لیے اس چیز کی دلیل بنتی، ایویڈنس بنتا کہ یہ سچے رسول ہے، تو پچھلے امتوں میں بھی نبیوں کو قتل کیا گیا، تو یہ کیوں کیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ کتنے بھی معجزے دیکھ لے وہ ایمان نہیں لائے گا، اور جس کو ایمان لانا ہوگا تو اس کے لیے وہ قرآن کریم بھی کافی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی نشانی بھی کیا ہوتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں جواب دیا ہے کہ نہیں ایمان لانا تھا تو وہ اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، 182 ہو گئی تھی، رائٹ؟ ہاں جی، 182 ہو گئی تھی۔
183 سے ہم کر رہے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 183۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، سب سے پہلا ورڈ ہے اس میں موصول، اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دوز ہو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، دوز ہو، ٹھیک ہے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، یا دوز ہو، قالو، قالو کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی ہے۔ قالو میں واو الف کس کے لیے آ رہا ہے؟ پلورل کے لیے، جمع کے لیے، مطلب وہ سب، وہ سب یا ان سب، ٹھیک ہے۔ ان سب نے یا وہ سب نے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قاف واو لام قول سے بنا ہے، اور واو کی جگہ کس نے لے لی یہاں پر؟ الف نے لے لی۔ کیوں لے لی؟ کیونکہ واو کیا ہے؟ حرف علت ہے، حرف علت، ویک لیٹر ہے، ویک لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویک لیٹر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی جگہ لے لیا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں 3 ویک لیٹرز ہیں، الف واو یا، الف واو یا، اور یہ ایک دوسرے کی کبھی کبھی جگہ لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر قالو میں الف کی جگہ کیا ہے؟ واو ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ قول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنا، قاف واو لام قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ واؤلی ان سب نے، قولا کہا، کہا، دے سیڈ، دے سیڈ، ٹھیک ہے، ان سب نے کہا، دے سیڈ۔ الذین، وہ لوگ جن سب، واؤلی جن سب لوگوں نے، قولا کہا، کیا کہا؟ انا، بے شک، انا مطلب بے شک، انڈیڈ، انڈیڈ، بے شک، اللہ، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ نے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ عہدہ الینا، عہدہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، عہدہ عین دال سے بنا ہے، عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ، ٹھیک ہے، پرومس۔ تو یہاں پر پاسٹ ٹینس ہے، ٹیکن پرومس، ٹیکن پرومس، عہد لیا ہے، عہد لے رکھا ہے، عہد یعنی وعدہ، وعدہ لے رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ عہدہ عین ہا دال عہد سے بنا ہے، عہدہ اللہ نے پرومس لے رکھا ہے، وعدہ لے رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے۔ الذین، وہ لوگ، واولف جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک اللہ، اللہ نے، عہدہ وعدہ لے رکھا ہے، الینا، 2 ورڈز ہیں، الا پلس نا۔ الا کیا ہے؟ الا حرف جر ہے، حرف جر، پرپوزیشن ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک، طرف یا تک، ٹو یا ٹو ورڈز، ٹھیک ہے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے تک یا طرف، ٹو یا ٹو ورڈز، اور یہاں پر نا جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن،
اٹیچ کیونکہ جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہیں گے، ضمیر متصل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جڑا ہوا ہے، متصل یعنی اٹیچڈ ہے، نہ مطلب ہم سے، ٹھیک ہے؟ فرام اس، ہم، اور نہ مطلب ہماری طرف، ہماری طرف مطلب ہم سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا ترجمہ ہم سے بھی کر سکتے ہیں، ہماری طرف وعدہ لے رکھا ہے، فرام اس، ٹھیک ہے؟ فرام اس، ٹو اس مطلب فرام اس، ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، کیا وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ، تو ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم سے، الہ مطلب سے، حالانکہ ٹو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا سوٹیبل ترجمہ بنائیں گے تو ہماری طرف سے مطلب ہم سے، ٹھیک ہے؟ الہ اور نہ یعنی فرام اس، اور اردو میں جب بھی حرف جر آئے تو پہلے آگے کے ورڈ کو پڑھیں گے پھر حرف جر کو پڑھیں گے، انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوگا فرام اس، اور اردو میں الٹا ترجمہ ہوگا، نا کو پہلے پڑھیں گے، الہ کو بعد میں پڑھیں گے، ہماری طرف سے یعنی ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری طرف سے یعنی ہم سے، الذین وہ لوگ، واو جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک، اللہ اللہ، اللہ نے، عہدہ وعدہ لیا ہے، یعنی پرومس کیا ہے، پرومس لے رکھا ہے، الا طرف نہ، ہم ہماری طرف، ہماری طرف مطلب ہماری طرف سے یعنی ہم سے، ان لا، اب یہ دو ورڈز ہیں، ان پلس لا، ان پلس لا، ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ، دیٹ، اور لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، کہ نہیں، دیٹ ناٹ، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، کہ نہیں، ان لا کہ نہیں، نؤمنو، نؤمنو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، نون یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہوگا ہم، ٹھیک ہے؟ ہم، اور امنا، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں، وی بلیو، وی شوڈ بلیو، ٹھیک ہے؟ ہم ایمان لائیں، یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور امنا مطلب ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں، لی رسول، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، یا ہم یہاں پر کر سکتے ہیں، پر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ان، ٹھیک ہے؟ لی لیے، کس کے لیے؟ رسول، ر سین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، رسول مطلب رسول، میسنجر، کسی بھی رسول پر، ٹھیک ہے؟ اینی میسنجر، کسی بھی رسول پر، لی رسول، رسول کے لیے یعنی رسول پر، لی لیے، رسول، رسول کے لیے، کسی رسول کے لیے ہم ایمان نہ لائے مطلب کسی رسول پر ہم ایمان نہ لائے، الذین وہ لوگ، واولف جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک، اللہ اللہ نے، عہدہ وعدہ لیا ہے، الا طرف نہ ہماری طرف سے یا ہم سے، ان لا کہ نہیں، نون ہم، امنا ایمان لائیں، لی لیے، رسول کسی رسول کے لیے، اب یہ لی بھی حرف جر ہے اسی لیے رسول ورڈ کو ہم اردو میں پہلے پڑھیں گے اور لی کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں ہم سیدھا ترجمہ کریں گے، ان اے میسنجر، فور اے میسنجر، حتی یہاں تک کے، حتی کا ترجمہ ہوگا یہاں تک کے، انٹل، انٹل یہاں تک کے، یہاں تک کے، انٹل یہاں تک کے، یہ کیا ہے؟ پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، حتی بھی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، حتی یہاں تک کہ، یاتینا، یاتینا، یاتی یا نا دو ورڈز ہیں، یاتی پلس نا، ٹھیک ہے؟
اب یہ یاتی کیا ہے؟ فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ یا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا وہ، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ ہی، حمزہ تا یا بچا اس میں، حمزہ تا یا روٹ لیٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، وہ آئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھی قربانی آ رہا ہے، یاتی کے ساتھ بھی آ رہا ہے، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حمزہ تا یا آتی بھی جب بھی آئے گا، یاتی بھی جب بھی آئے گا، تو آنے کی بجائے ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ لانا، ٹھیک ہے۔ آنا کی بجائے لانا کا ترجمہ کریں گے، تو لائے کا ترجمہ ہوگا، آئے کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آتی کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ بی، آگے ورڈ میں بی آ رہا ہے، تو آتی بی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لائے، وہ لائے، مطلب ہی برنگ، ہی برنگس، ٹھیک ہے۔ تو یہ رول ہے، آتی کا ترجمہ ہوگا آنا، لیکن آتی کے ساتھ بھی آ جائے گا تو ہم ترجمہ کریں گے لانا، ٹھیک ہے۔ آتی کے ساتھ جب بھی ترجمہ ہوگا بی کا، تو لانا کا ترجمہ ہوگا، آتی بھی لائے، حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ آتی بھی لے آئے یا لائے، ہی برنگس، کس کے پاس؟ ہمارے پاس۔ کیا ہے یہ؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، پرسنل پروناؤن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس، ٹو اس، ناٹ possessive pronoun، ناٹ پرسنل pronoun، possessive pronoun، ٹو اس، اس کا ترجمہ ہوگا ہمارے، کہ ہمارے پاس۔ حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ آتی بھی، دونوں ملا کے پڑھیں گے، لے آئے نہ ہمارے پاس، کون لے آئے؟ وہ مطلب وہ رسول لے آئے ہمارے پاس، بھی قربان، بھی قربان، بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن، بی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا کو، ٹو یا آف، کو، کس کو؟ قربان، قاف را با اس کے روٹ لیٹر ہیں، قاف را با، قرب سے بنا ہے قربان، قربانی مطلب جو سیکریفائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکریفائز، قاف را با اس کے روٹ لیٹر ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اللہ کی قربت یعنی اللہ کے نیئرنیس حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی قربت، قریب، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ آتی بھی لے آئے نہ ہمارے پاس بھی قربان، ایک قربانی کو، تأکلو، تأکلو، تأکلو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا تا ہے، تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تا کا ترجمہ تم بھی ہوتا ہے میل کے لیے، تا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے فیمیل کے لیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تا جو آ رہا ہے کوئی میل کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ فیمیل کے لیے آ رہا ہے، فیمیل کیا ہے یہاں پر؟ انار، یہاں پر جو فیمیل ہے وہ ہے انار، آگ جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ، تو ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے وہ، تا کا مطلب ہوگا وہ، حمزہ کا فلام، عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، عقلا کا مطلب کھانا، وہ کھا لے، وہ کھا جائے، اٹ کنزیومس،
وہ کھا جائے. کون کھا جائے؟ النار. ٹھیک ہے، وہ مطلب نار، آگ. ہو کیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے. ہو مطلب اس کو. ٹو اٹ، کنزیوم اٹ. ٹھیک ہے، ہو کا ترجمہ یہاں پر اٹ ہوگا، اس کو. اس کو کس کو؟ ہو کی جو ضمیر ہے وہ قربانی کی طرف آ رہی ہے، اس قربانی کو کھا جائے. تا جو ہے آنکھ کی طرف ہے، اور ہو جو ہے قربانی کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والا یا جو ہے وہ رسول کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. الذین، وہ لوگ، واو جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک، اللہ اللہ نے، عہدہ وعدہ لیا ہے، الا طرف نہ ہماری طرف سے، یعنی ہم سے، ان لا کہ نہیں، نون ہم، امنا ایمان لائیں، لیے رسول کسی رسول کے لیے، یعنی کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ یا وہ آتی، لا آتی مطلب آنا، آتی بھی مطلب لانا، وہ لائے نہ ہمارے پاس، بھی قربانی ایک قربانی کو، تا وہ اکلا کھا جائے، ہو اس کو. کون کھا جائے؟ النار. ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں ہوگا دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو عام سے خاص بنا دیتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ال کا ترجمہ ہو گیا دا انگلش میں. اردو میں اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. انار کے روٹ لیٹر ہے نون واو را، نور. ٹھیک ہے، آگ میں روشنی ہوتی ہے اسی لیے اس کے روٹ لیٹر ہے نور. انار مطلب دا فائر، آگ. آگ. ٹھیک ہے، دا فائر، آگ. کون کھا جائے اسے؟ آگ کھا جائے. کل. کل کیا ہے؟ آرڈر ہے، حکم ہے، حکم امر ہے، کمانڈ ہے. قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. کل کا مطلب ہوگا کہو، کہہ دیجئے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اسی لیے ہم ترجمہ کریں کہہ دیجئے، فرما دیجئے. فرما دیجئے، کہہ دیجئے سے. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے. قد جاءکم، قد، قد کا ترجمہ ہوگا تحقیق، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. شیورلی، قد مطلب شیورلی. ٹھیک ہے، تحقیق، بے شک. جاءکم، جاءکم دو ورڈز ہیں. جاء فعل ماضی ہے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے. روٹ لیٹر ہیں اس کے جیم یا حمزہ، جیم یا حمزہ. جا کا مطلب ہوگا آنا. ٹھیک ہے، جا کا مطلب ہوگا آنا، آئے تھے، آئے تھے. جیم یا حمزہ، آئے تھے. کیم ٹو، کیم. ٹھیک ہے، کیم کا ترجمہ ہوگا آئے تھے. کم، کون آئے تھے؟ آگے آ رہا ہے رسول. ٹھیک ہے، تو جا آئے تھے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم مطلب تمہارے پاس، تمہارے پاس. ٹھیک ہے، کیم ٹو یو، تمہارے پاس آئے تھے. کون آئے تھے؟ رسولن، رسول کا پلورل ہے رسول، رسولن کا پلورل ہے، جمع ہے رسولن. رسول مطلب ایک رسول، رسول مطلب بہت سارے رسول. تو یہاں روٹ لیٹر ہے را سین لام، میسنجرز. ٹھیک ہے، میسنجرز، بہت سے، کئی رسول، بہت سے رسول. من قبلی، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا فرام، سے.
ٹھیک ہے، فرام سے. قبلی دو ورڈز ہیں، قبل پلس لی، قبل پلس یا. قبل مطلب پہلے، بفور. روٹ لیٹر ہے اس کے قاف با لام، قبل. ٹھیک ہے، اور یا یہاں پر لگا ہوا ہے، یا اٹیچ پروناؤن ہوگا. ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے، مطلب مجھ سے. بفور می، بفور می. کئی رسول آئے تھے مجھ سے پہلے، مجھ سے قبل پہلے. قبل مطلب پہلے. ٹھیک ہے، من حرف جر ہے تو اسی لیے ہم آگے کے ورڈ کو پڑھ لیں گے پہلے. مجھ سے پہلے. ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ یہ جو آ کے کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں ایسی قربانی کر کے دکھاؤ جو آگ آ کے کھا لے، تو اللہ کے رسول کو آپ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آپ اس کے جواب میں کہو کہ مجھ سے پہلے ایسی نشانیاں لے کر بہت سے رسول آ چکے ہیں، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اگر تمہیں یہی چیز جو تھی دلیل بنانی تھی ایمان لانے کی، تو تم نے تو اس دلیل کو بھی نہیں مانا، اس ایویڈنس کو بھی نہیں مانا، اس بات پر بھی تم ایمان نہیں لائے. یعنی تمہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا. چاہے تمہیں کتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں، کتنے بھی پروفز دے دیے جائیں، جن کو نہیں ایمان لانا وہ کسی بھی طرح ایمان نہیں لائیں گے. قل کہہ دیجئے قد تحقیق بے شک جا آئے تھے کم تمہارے پاس رسولن کئی رسول، بہت سے رسول، من سے قبل پہلے یا مجھ سے پہلے. ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے. بالبینات، بالبینات. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی ساتھ، ود. بی مطلب ود، یہاں پر ود کا ترجمہ کریں گے البینات. ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. بینات جو ہے با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، بینہ کا پلورل ہے بینات. بینتن، بینتن کا پلورل ہے بیناتن. یہ جمع کا صیغہ ہے، آتن اور آتن کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے، پلورل ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ آتن یا آتن، جس کے بھی اینڈ میں آتا ہے جس ورڈ کے، آتن یا پھر آتن، جس کے بھی ورڈ کے آخر میں آئے گا وہ جمع مونس ہوگا، پلورل فیمیل ہوگا، پلورل فیمیل، جمع مونس. ٹھیک ہے، آتن یا آتن یا آتو یا آتی، ایک سنگل بھی ہو سکتا ہے. آتن، آتن، آتو، آتی. یہاں پر آتی آ رہا ہے، بیناتی، آتی، تو یہ پلورل فیمیل ہے، جمع مونس ہے. ٹھیک ہے، جمع مونس ہے. تو بینتن کا پلورل ہے بیناتن. بی یعنی سات، بینات با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہے، بینات مطلب واضح نشانیاں، کلیئر سائنس. واضح نشانی مطلب صاف نشانی، واضح دلائل. واضح نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، بی کا ترجمہ تھا ساتھ، البینات مطلب واضح نشانیاں، دا کلیئر سائنس، واضح نشانیاں، کھلی نشانیوں کے ساتھ، بالکل. ٹھیک ہے، وبالذی، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. کنجنکشن اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا اور انگلش میں اینڈ. بالذی بھی ساتھ، ود حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ یہاں ہوگا ساتھ، ود. الذی
الذی کیا ہے؟ الذینہ کا سنگولر ہے، واحد ہے، الذینہ پلورل ہے، الذی اس کا سنگولر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جمع ہے، یہ والا جمع ہے اوپر والا، اور یہ واحد ہے، پلورل ہے، یہ سنگولر ہے۔ الذی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جو، وہ جو، with what، of what، ٹھیک ہے؟ بالذی وہ جو، قلتم، قلتم past tense ہے، پہلے ماضی ہے، قل قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے، قل مطلب کہا، said، اور تم مطلب تم نے، you said، you all said، جو کہا تم نے۔ فلیما، فلیما دو ورڈز ہیں، ف کا ترجمہ ہوگا پھر، دین تو پس، تو یا پھر، دین کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پر، پھر، یو اسپیک، یو سیڈ، سو، یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، تو، لما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیوں، وائی، وائی، تو کیوں، پھر لما کیوں، یہ اللہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ قتل تموہم، قتل تموہم، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، قتل، قتل کیا، قتل کیا، کلڈ، تم، یو، اور واؤ پلورل کے لیے ہوگا تم سب نے، تم سب نے کیوں قتل کیا، ٹھیک ہے؟ تین حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا اس کو، قتلا قتل کیا، تم نے، ٹھیک ہے؟ واؤ سب نے، تم سب نے کیوں قتل کیا، پھر لما کیوں، قتلا قتل کیا، تم، واؤ سب نے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ان کو، ان سب کو، دیم، ان کو یعنی ان کو، کن کو؟ ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ جب تمہیں یہی معجزہ چاہیے تھا تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ ان، اگر، اف، ان اگر، کن تم پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، کن کاف واو نون، کن مطلب ہو، یو آر، اف یو، تم مطلب تم ہو، یو آر، تم ہو، کاف واو نون کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا، یہاں پر ہو کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہونے سے، کن ہو، تم ہو، اگر تم ہو، صادقینا، صادق، سواد دال قاف روٹ لیٹر ہے اس کے، صدقہ صادق فائل پیٹرن پر ہے، فائل مطلب کام کرنے والا، ڈوئر، صادق مطلب سچ بولنے والا، ٹھیک ہے؟ سچ بولنے والا، لیکن یہاں پر اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ اینا آ رہا ہے، تو اینا کیا کرتا ہے؟ پلورل بنا دیتا ہے، جمع، تو سچ بولنے والے، اگر تم سچ بولنے والے ہو یعنی سچے ہو دعوے میں، اگر یو آر ٹروتھفل، ٹھیک ہے؟ تم اگر کیا ہو؟ سچے ہو، ٹروتھفل، سواد دال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، صادق فائل پیٹرن پر ہے، صادقینا مطلب سچ بولنے والے، اگر تم ہو
سچ بولنے والے، تو تم نے یعنی تم اپنے اگر دعوے میں سچے ہو، سچ بول رہے ہو کہ ایسا ہی تھا کہ پہلے مطلب ہماری قربانیاں قبول ہو جاتی تھی اور ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے، اگر آپ بھی ایسے قربانیاں کیا کریں گے، جلا دیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں یہ جو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ہم یہ قربانی جلا دی جائے گی تو ہم کیا کریں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے، تو تم اگر اپنے دعوے میں اتنے بڑے سچے بن رہے ہو تو کیوں تم پہلے نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ وہ تو یہی معجزہ لے کر آئے تھے، یعنی تمہیں معجزہ وغیرہ نہیں چاہیے، بلکہ تمہیں کیا ہے، انکار کرنا ہے بس۔ تو انکار کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو، ایکسکیوزز پیش کر رہے ہو، بہانے تلاش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہیلے طویلے دے رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ ہم پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، واولف جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک اللہ، اللہ نے، عہدہ وعدہ لیا ہے، الا طرف نہ، ہماری طرف سے یعنی ہم سے، ان لا، کہ نہیں، نون ہم، امنا ایمان لائیں گے، لیے رسول، کسی رسول کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، یا تینا، یا وہ آتی بھی، آتی بھی مطلب لے آئے، نہ ہمارے پاس، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، آتی بھی مطلب لانا، یا وہ رسول، آتی بھی لے آئے، نہ ہمارے پاس، بھی قربانی، قربانی کو، تأکلوہ، وہ یعنی آگ، وہ اکلا کھا جائے، اس کو، النارو آگ، قل آپ کہہ دیجئے، قد تحقیق، بے شک، یقیناً، آئے کم تمہارے پاس، رسولن، بہت سے رسول، کئی رسول، من سے قبل پہلے، یا مجھ سے پہلے، بل بی ساتھ، البینات واضح نشانیوں، کلیئر سائنس کے ساتھ، وہ اور بی ساتھ، الذی اس کے ساتھ جو، قل کہہ رہے ہو تم، یعنی وہ تو اور بھی نشانیاں بھی لائے تھے اور قربانی بھی، یہ دونوں ہی چیزیں لے کر آئے تھے، وہ اور بی ساتھ، الذی اس کے ساتھ جو، قل کہہ رہے ہو تم سب، پھر لما کیوں، قتل کیا تم واؤ سب نے، تم سب نے کیوں قتل کیا، ہم ان کو، ان اگر کن ہو تم سب، صادقین سچے، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے کیوں قتل کیا؟ اور انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، اور اللہ نے ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں لیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ایسے باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو تم نے پچھلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ ٹھیک ہے، ہم سرسری پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جن سب لوگوں نے کہا، بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہے ہماری طرف سے، ہم سے، کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے کسی رسول کے لیے، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس قربانی کو، کسی قربانی کو، کہ وہ کھا لے اس کو آگ۔ آپ کہہ دیجئے، یقیناً تحقیق، آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر کیوں تم سب نے قتل کیا ان کو، اگر تم ہو سچے، اپنے دعوے میں اگر تم ہو سچے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے نبی ہم نے بھیجے، بہت سے رسول بھیجے، انہوں نے ان رسولوں اور نبیوں کو بھی جھٹلایا، حالانکہ وہ بھی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، بہت سے اسکرپچرز لائے تھے، اور کتابیں روشن بھی لے کر آئے تھے، تب بھی ان کو جھٹلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے تسلی دی۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، یہ لوگ کیوں اپنا گھاٹا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پہلے رسول نہیں جن کو جھٹلایا گیا، بلکہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، فَإِن، دو ورڈز ہیں، فَإِن، فَإِن، فا کا مطلب ہوگا پھر، پھر، تو، دین، سو، پس، یہ سارے ترجمے ہوں گے۔
پھر دین، یہاں پر پھر کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. پھر ان، اگر، اگر، اف، پھر اگر، کذبو کا، کذبو اور کا دو ورڈز ہیں. پاسٹ ٹینس ہے کذبو، فعل ماضی ہے. واؤ کا ترجمہ ہوگا وہ سب. ٹھیک ہے، ان سب میں. دے پلورل کے لیے ہوگا وہ سب. کذبو کاف زال با اس کے روٹ لیٹر ہے. کذبا کا مطلب جھٹلانا. وہ سب جھٹلا رہے ہیں. وہ سب جھٹلا رہے ہیں یا جھٹلائے. وہ سب جھٹلائیں. they were rejected. ریجیکٹ، ریجیکٹ، ریجیکٹ. they reject کس کو؟ پھر اگر وہ سب جھٹلا رہے ہیں کس کو؟ کا اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے. آپ کو، آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، ٹو یو. پھر ان اگر واؤ وہ سب کذبا جھٹلائیں کا آپ کو. فقط، پھر سے آ گیا تو دین. ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. تو دین قد، قد کا ترجمہ ہوگا تحقیق. ایمفیسس کے لیے ہے بے شک، یقیناً، سرٹنلی، شورلی. تو یقیناً کذبا، کذبا دیکھیے کذبا ہے یا کذبا ہے. یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ پاسٹ پیسو ہے. پاسٹ کے ساتھ پیش اور زیر آ رہا ہے. پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر. تو جب بھی پاسٹ میں پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوگا تو وہ پاسٹ پیسو ہوگا. ماضی مجہول، ماضی مجہول. جھٹلائے گئے. ٹھیک ہے، جھٹلائے گئے. کاف زال با اس کے روٹ لیٹر ہیں. کاف زال با، کاف زال با. کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. they were rejected. ٹھیک ہے، تو جھٹلائے گئے. ترجمہ جھٹلایا، اس نے جھٹلایا نہیں ہوگا بلکہ اسے جھٹلایا گیا. کس کس کو جھٹلایا گیا؟ رسولن. جھٹلایا گیا رسولن. رو سین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. رسول کا پلورل ہے رسول، جمع ہے رسول مطلب میسنجرز. کئی رسول، پلورل ہے نا، جمع ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کئی رسول. پھر ان اگر واؤ وہ سب کذبا جھٹلا رہے ہیں کا آپ کو. پھر قد تحقیق کذبا جھٹلائے گئے. رسولن کئی رسول جھٹلائے گئے. من قبلی کا، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا فرام، سے. ٹھیک ہے، قبل مطلب پہلے، بیفور. کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کا یعنی آپ سے. بیفور یو، بیفور یو آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلا دیے گئے.
پھر ان اگر کذبوا وہ سب کذبا جھٹلائیں کا آپ کو پھر یا تو قد تحقیق بے شک کچھ ذبا جھٹلا دیے گئے رسول کئی رسول من سے قبل پہلے کا آپ سے پہلے جاؤ بالبینات جاؤ پاسٹ ٹینس ہے پہلے ماضی ہے واو پلورل کے لیے ہوگا جمع کے لیے وہ سب دے ٹھیک ہے جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں جا آئے ٹھیک ہے دے کیم وہ سب آئے کیسے آئے سوری جا بی آ رہا ہے نا یہاں پر بھی جا بی جا بی مطلب لائے جا بی مطلب لائے برنگ برنگ کا ترجمہ ہوگا جا بی مطلب دے برنگ دے براٹ ایکچولی میں پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جا واو وہ سب جا بی لائے یا دے براٹ بالبینات بی حرف جر ہے پرپوزیشن ہے کو کا ترجمہ ہوگا کو آف البینات ال سے شروع ہو رہا ہے ال کا ترجمہ ہوگا دا بینات بیناتن کا پلورل ہے بیناتن جمع ہے آتن اور آتین کی وجہ سے فیمیل پلورل بنے گا جمع مونس بنے گا آتن آتین کی وجہ سے کیا ہوگا جمع مونس بنے گا پلورل کا سیدھا ہوگا پلورل فیمیل ٹھیک ہے ال د با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں واضح نشانیاں روشن یا واضح نشانیاں روشن نشانیوں کو لے کر آئے ٹھیک ہے دے براٹ دا کلیئر سائنس دا کلیئر سائنس ٹھیک ہے اور کیا لے کر آئے واؤ وہ سب جا بھی لائے بی نشانیاں واضح نشانیاں بی کو واضح نشانیوں کو وہ اور اینڈ حرف عطف ہے کنجنکشن ہے واو یعنی اور الزبر ال کا ترجمہ ہوگا د اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا زبر کا مطلب ہوگا صحیفے صحیفے اسکرپچرز ٹھیک ہے یہ زبور نہیں ہے جو زبور جو داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے زبور یہ ہے زبر زبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے صحیفے مطلب ایسا تھا نا کہ 4 نبیوں کو بڑی کتابیں ملی رائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں جو اسکرپچرز تھے چھوٹے چھوٹے صحیفے پیمفلیٹ کی شکل میں یا پھر دوسری کتابوں کی چھوٹے چھوٹے مطلب مینولز کی شکل میں جو کتابیں ملی تھی ان کو زبر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جن کا ذکر صرف قرآن میں اسی نام سے آتا ہے اور مطلب ان کا وہ ہمیں ملتی نہیں ہے ملتی کون سی چیزیں ہیں تورات ملتی ہے انجیل ملتی ہے قرآن ملتا ہے لیکن یہ ساروں کا صرف ذکر آتا ہے ٹھیک ہے تو زبر کا مطلب ہوگا دا اسکرپچرز یعنی صحیفے و اور اینڈ حرف عطف ہے الکتاب ال کا ترجمہ ہوگا د اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا کاف تابا اس کے روٹ لیٹر ہے کتاب کا مطلب ہوگا کتاب دا بک دا بک ٹھیک ہے کیسی کتاب المنیر کتاب المنیر یہ دونوں جڑوا ورڈز ہیں یہ کیا ہے موصوف صفت موصوف صفت ایڈجیکٹو ناؤن
ٹھیک ہے. تو کتاب المنیر، یہ دیکھیں دونوں کے نیچے زیر ہے، دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں. الکتاب المنیر، منیر کہا جاتا ہے نون واؤ را سے بنائی ہے، نون والی یعنی روشن. ٹھیک ہے، منیر مطلب دا انلائٹنگ، انلائٹننگ. روشن، منور، ایگزیکٹلی منور، منور روشن. منور روشن. ٹھیک ہے، تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ روشن کتاب، پہلے روشن کو پڑھیں گے، کتاب کو بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ صفت پہلے پڑھتے ہیں اردو میں اور انگلش میں، اور جو ورڈ ہوتا ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. تو روشن کتاب یعنی ان لائٹننگ بک. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے رسول کو جھٹلا دیا، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اور وہ بھی ایسے خالی ہاتھ نہیں آ گئے تھے، وہ بھی واضح نشانیاں بھی لائے تھے، صحیفے بھی لے کر آئے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لائے تھے، اور روشن کتابوں کے ساتھ بھی آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا گیا، سارے ہی آلموسٹ سارے نبیوں کو کسی نہ کسی ایک گروپ نے کیا جھٹلا دیا. تو اللہ نے کہا کہ آپ غمگین، آپ کو غم نہیں اٹھانے، آپ حزین نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلایا گیا. پھر ان اگر پھر ان اگر واؤ ان سب نے کذبا جھٹلا دیا ہے کا آپ کو، پھر قد تحقیق تو یقیناً کذبا جھٹلا دیے گئے، رسول کئی رسول، بہت سے رسول، من سے قبل پہلے کا آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا. واؤ وہ سب جا بھی لائے تھے، بالبینات واضح نشانیاں، وہ اور الزبور صحیفے یعنی بہت سے اسکرپچرز، وہ اور الکتاب کتاب، المنیر روشن کتاب، اور روشن کتاب بھی لائے تھے. پھر اگر وہ سب جھٹلا رہے ہیں یا جھٹلا دیا ان سب نے آپ کو، تو بے شک تو یقیناً تحقیق جھٹلا دیے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، وہ سب جا بھی لائے تھے واضح نشانیوں کو، اور زبور یعنی اسکرپچرز یعنی صحیفے، اور روشن کتابیں، روشن کتاب یعنی منور کتاب. ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں ہم. پھر اگر وہ سب جھٹلا دیں آپ کو، تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، وہ سب لائے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں ہم. آیا نمبر 185. کل نفس ذائقۃ الموت. کلو تمام، ہر، کلو کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہر، ایوری تمام، کلو تمام، نفسن نون فا سین نفس، جان سول، ایوری سول ہر جان، ہر نفس. ٹھیک ہے، ہر نفس، ذائقۃ، لیکن نفس فیمیل ہے اسی لیے ذائقۃ یہ ورڈ ہے، یہ فیمیل ہے. ذائقہ بھی ورڈ فیمیل ہے، نفس بھی ورڈ فیمیل ہے. تا کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے، گول تا کے اوپر جو بھی ورڈ اینڈ ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گول تا پر اینڈ ہونے والے سارے ورڈ فیمیل ہوتے ہیں. ذائقہ مطلب ٹیسٹ، ذا واؤ قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کل ورڈ پڑھا تھا ذوقوا عذاب. ٹھیک ہے، ذوقوا عذاب الحریق وہی روٹ لیٹر ہے، ذائقہ اسی سے بنا ہے. چکھو عذاب جلنے کا، اور آج آ رہا ہے ذائقۃ، ذائقۃ، ذائقہ مطلب ٹیسٹ، ول ٹیسٹ، چکھنے والی ہے، ہر نفس، ہر جان چکھنے والی ہے. کیا چکھنے والی ہے؟ الموت، ال، د، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ال مطلب د، اور
موت کے روٹ لیٹر ہے میم واو تا، موت مطلب the death، the death، موت، موت کو چکھنے والی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر جان مرنے والی ہے، اللہ نے کہا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کسی بھی میٹھی چیز کا، مٹھائی کے بارے میں پوچھے کوئی، کہ اگر آپ کہیں ڈسکرائب کیجئے کہ مٹھائی کا مزہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ کیا بتا سکتے ہیں اس مٹھائی کے بارے میں؟ کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میٹھی ہوتی ہے، زیادہ میٹھی ہوتی ہے، کم میٹھی ہوتی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں میٹھا کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ بتا سکتے۔ تو وہ جو کھائے گا اسی کو پتا چلے گا کہ اس کا مزہ کیسا ہے۔ تو موت کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ جو مرے گا اسی کو پتا ہوگا کہ وہ کس معاملے سے گزر رہا ہے، اس کو کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ اور آج تک بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کوششیں کی، بہت جد و جہد کی کہ وہ روح کا نکلنا اس چیز کو ڈسکرائب کر سکے، لیکن آج تک ہر کوئی ناکام رہا۔ کیونکہ جو ذائقہ ایک ایسی چیز ہے، ہر کسی کے منہ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ موت کا جو ذائقہ ہے وہ ہر کسی کو چکھنا ہی ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ سب کے لیے کیا ہوگی؟ ڈفرینٹ ہوگی۔ اور جو مرنے والا ہے بس وہی اس کو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو ہر نفس کیا ہے؟ چکھنے والی ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا، و اور، اینڈ، حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو اور، انما، انما در حقیقت، ایکچولی، یا پھر صرف کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، اونلی کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے شک یا در حقیقت، یقیناً، توفونا، توفونا پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ امپرفیکٹ ٹینس کیسا ہے؟ پیش اور زبر کے ساتھ ہے، پہلے پہ پیش ہے، تیسرے پر زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مضارع مجہول، امپرفیکٹ پیسو، پیسو، ٹھیک ہے؟ امپرفیکٹ، بالکل، یہ انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی موت کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات اور چیز ہے جس کے اوپر اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کی حالت سے جج نہ کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی روح بڑی تکلیف سے نکل رہی ہوتی ہے، یا اس کو بہت لمبی سکرات ہوتی ہے، بہت لمبی تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ کیا کہنے لگتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ یہ بہت گناہ گار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی امت کو تکلیف ہوگی اس سے کئی زیادہ تکلیف مجھے دی گئی، پوری امت سے زیادہ۔ تو نعوذ باللہ، ہم اگر کسی کے اوپر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اس کی موت کے، روح نکلنے کے وقت، یہ جو موت کا مزہ ہے یہ روح کا معاملہ الگ ہے اور جسم کا معاملہ الگ ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ جسم کا معاملہ ہے، تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ اس کی اگر موت ایسے ہوئی ہے اس کا مطلب وہ گنہگار تھا۔ اور جو روح کا معاملہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر روح کے معاملے کو لکھا ہوا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ جو کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں وہ ظاہری معاملہ ہوتا ہے جو جسم کا ہوتا ہے، کہ کسی کا اگر باڈی تھوڑی سی نیلی پڑ گئی، ٹھیک ہے، پیل ہو گئی، پھر لوگ اس کے اوپر کیا کرنے لگتے ہیں؟ باتیں بنانے لگتے ہیں کہ دیکھو ان کی تو باڈی میں بھی کلر آ گیا تھا، بلیکش ہو گئی تھی، کالی ہو گئی تھی، اور اتنا کتنا گناہ گار تھا۔ تو ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں، کسی کو بہت لمبی لمبی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے باڈی پیلی پڑ جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے، تو اس پہ ہم جج نہیں کر سکتے کسی کے اعمال کو۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ اس کے روح کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا وہ انما، وہ اور در حقیقت، انما در حقیقت، توفونا، تم، اونا پلورل کے لیے آ گیا سب، وفا، وفا کیے جاؤ گے، پورا پورا دیے جاؤ گے، پورا پورا، اور پیش اور زبر کی وجہ سے دیے جاؤ گے، پورا پورا دیے جاؤ گے، دو گے نہیں، دیے جاؤ گے، کیونکہ پیسے ہو گیا، پورا پورا دیے جاؤ گے، یو ول بی پیڈ ان فل، ٹھیک ہے؟ تو وفونا،
तुम, यू, ऊना सब, ऑल, वाव फा, या इसके रूट लेटर है, या यहाँ से ड्रॉप हो गया क्योंकि वीक लेटर है, हरफ इल्लत है, इसलिए यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो वह पूना पेड इन फुल, पूरा पूरा दिए जाओगे। दिए जाओगे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम पैसिव का तर्जुमा कर रहे हैं पेश और जबर की वजह से। ठीक है। पूरा पूरा वफा किए जाओगे, पूरा वफा करना मतलब पूरा पूरा देना। पूरा पूरा दिए जाओगे, क्या दिए जाओगे? उजूरकुम। अजर का प्लूरल है उजूर, अजरुन का प्लूरल है उजूरुन। ठीक है। हमजा जीम रा इसके रूट लेटर है, अजर मतलब रिवॉर्ड्स, अजर बदले, उजरत बिल्कुल। ठीक है, बदले यानी तुम्हारा बदला जो है, अजर, कुम अटैच प्रोनाउन है। अब यहाँ पर वो जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है लेकिन वो जुड़ा हुआ ही है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि र के इस तरफ से आप इसको अटैच नहीं कर सकते, तो वो अटैच ही है लेकिन लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। र के लेफ्ट साइड से आप कोई भी चीज अटैच नहीं कर सकते, मतलब जोड़ के लिख नहीं सकते, लेकिन ये वर्ड एक ही है, उजूरकुम। ठीक है। कुम मतलब तुम सब, जमीर मुत्तसिल है ये, जुड़ा हुआ है मुत्तसिल। तुम्हारे, तुम्हारे अजर, तुम सब के अजर, योर रिवॉर्ड्स, योर रिवॉर्ड्स, तुम्हारे अजर तुम पूरे पूरे दे दिए जाओगे। यौमल कियामा, यौमा दिन, डे, या वाव मीम इसके रूट लेटर हैं, यौम दिन। अल कियामा, अल का तर्जुमा होगा द, उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। काफ वाव मीम इसके रूट लेटर हैं, कियामा मतलब द रेसरेक्शन, द रेसरेक्शन, सॉरी, कयामत, कयामत के दिन, कयामत के दिन तुम्हें पूरे पूरे अजर दे दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मौत का मजा चक्कर आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बरजक में रखेगा। आलम बरजक में कुछ टाइम का वेटिंग पीरियड होगा, फिर कयामत का दिन जब आएगा उसमें तुम्हें तुम्हारे अजर दिए जाएंगे तुम्हारे आमाल के मुताबिक। पमन जुहजिया, द वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कामयाबी का जो असल क्लाइमैक्स है वो बता दिया कि कौन लोग कामयाब है। फमन जुहजिहा अनिन नारी व उदखिलिल जन्नह फकद फाज। फ, फिर, फ और मन, फ तो, फिर, देन, पस, सो, मन का तर्जुमा होगा जो, हु, सो हु एवर, तो हु एवर, तो जो, फिर, या तो, मन जो, तो जो, जुहजिहा, जाहा, जाहा इसके रूट लेटर फोर लेटर बेस्ड है। ठीक है। इसके रूट लेटर चार हुरूफ पर होंगे, जाहा जाहा, और ये है पास्ट टेंस, पेले माजी है, और इसमें पेश और जेर चार लेटर वाले में बीच में गैप आ जाता है, पेश और जेर है, पास्ट पैसिव है, माजी मजहूल है। ठीक है। माजी मजहूल। जूजिहा का मतलब होता है, जहजा का मतलब दूर करना। ठीक है। दूर कर दिया गया, दूर किया गया, दूर किया गया, ड्रॉन अवे, ड्रॉन अवे। ठीक है। फिर मंजोजू सिया दूर कर दिया गया, अन से, फ्रॉम, हरफे जर है, प्रपोजिशन है, से, किससे? अन्नार, नून वाव रा इसके रूट लेटर है, अल का तर्जुमा होगा द,
नून वाव र, नार मतलब आग, द फायर, नार यानी आग। किससे दूर कर दिया गया? आग से। कौन सी आग है? खास आग, मतलब जहन्नम की आग से, जिसे दूर कर दिया गया जहन्नम की आग से। वह, और, एंड, हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और। उदखिला, सेम जैसे जूजिहा है वैसे उदखिला पास्ट पैसिव है, पास्ट, और पेश और जेर की वजह से क्या है? पैसिव। माजी मजहूल। ठीक है। अब ये जो चार लेटर वर्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर बीच में सुकून आ जाता है दरमियान में। वो जो थ्री लेटर होते हैं उसमें पेश और जेर साथ में आता है, फर्स्ट पे पेश, दूसरे पे जेर, दम्मा और कसरा। लेकिन जब चार लेटर वर्ड्स होते हैं बीच में सुकून आ जाता है, ठीक है, तो हम सुकून को काउंट नहीं करते। दाल ख्वा लाम इसके रूट लेटर हैं। उदखिला, दखला मतलब दाखिल करना, अदखला मतलब उसने दाखिल किया, उदखिला मतलब उसको दाखिल किया गया। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसको कत्ल किया गया। तो उदखिला दाखिल कर दिया गया। दखला मतलब उदखिला मतलब दाखिल कर दिया गया। कहाँ दाखिल कर दिया गया? एडमिटेड। अल जन्ना, अल जन्ना, अल, द, उर्दू में इसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे। अल जन्ना द पैराडाइज, जन्नत में। जन्नत में, जीम, नून, नून इसका रूट लेटर है, जीम नून नून, जन्नत, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो क्या है? फकद फाज, फ, तो, देन, पस, फिर, सो, तो क्या हो गया? कद, तहकीक, यकीनन, सर्टेनली, फाजा, फाजा पास्ट टेंस है, पहले माजी है। फा वाव जा इसके रूट लेटर हैं। फौज मतलब सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल। तो वो क्या हो गया? कामयाब हो गया। वो वो कामयाब हो गया। ही इज सक्सेसफुल। ठीक है। क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा दो चीजें, वाया वाया नहीं, वाया ट्रैवलिंग नहीं है यहाँ पर, के जहन्नम में जाके जन्नत में। अल्लाह ने कहा कामयाबी, असल कामयाबी जब है जू जिहान नार उदखिलल जन्ना, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर वन, दूर कर दिया गया आग से, और दाखिल कर दिया गया जन्नत में। उसको जहन्नम की आग को भुगतना नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? जन्नत में जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि वही लोग कामयाब है जिनको आग से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया। फिर मंजो जूजिया दूर कर दिया गया, अनसे अन्नार आग से, जहन्नम की आग से, वह और उदखिला दाखिल कर दिया गया अल जन्नता जन्नत में। तो कद तहकीक फाजा वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी का पैमाना क्या है? माल और दौलत, औलाद और कसरत माल नहीं है, ऐशो इशरत नहीं, बल्कि क्या है? जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाना असल कामयाबी है। फकत फाज तो वो लोग कामयाब हो गए। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, व, और, एंड, हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाओ और। माँ इल्ला की वजह से नहीं में चला जाएगा। जब भी माँ के साथ इल्ला आएगा तो, ठीक है, माँ का तर्जुमा होगा नहीं, नॉट। ठीक है, नॉट। अल हयात अद दुनिया, अल हयात दुनिया, अल हयात, अल का तर्जुमा क्या होगा? द। हयात के रूट लेटर है या हयात मतलब द लाइफ, द लाइफ, जिंदगी।
कौन सी दिन जिंदगी? दुनिया। अल का तर्जुमा होगा द, और इसका उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। दाल नून वाव धनुष के रूट लेटर हैं। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्डली लाइफ, दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी। ठीक है, दुनियावी जिंदगी क्या है? वह और माँ नहीं, अल हयात जिंदगी, दुनिया दुनियावी जिंदगी, इल्ला, इल्ला एक्सेप्टिव पार्टिकल है, एक्सेप्शन के लिए आता है, इस्तिस्ना के लिए। इल्ला मतलब सिवाय, सिवाय, मगर, सिवाय या मगर का तर्जुमा होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय। मता उल गुरूर, मीम ता आइन इसके रूट लेटर है। मता का तर्जुमा क्या होता है? एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। मता मतलब एंजॉयमेंट, सामान, सामान। ठीक है, बरतने की चीज, सामान। कैसा सामान है दुनिया की जिंदगी? अल गुरूर, अल का तर्जुमा होगा द, और इसका उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। गैन रा रा गर्रा तो मतलब होता है धोखे, द डिल्यूजन, धोखे का सामान है। मताउल गुरूर, धोखे का सामान। दुनिया की जिंदगी क्या है? धोखे का सामान है, धोखे की बता है, धोखे का, द एंजॉयमेंट ऑफ डिल्यूजन। ठीक है। कुल्लू व और माँ नहीं, अल हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया की जिंदगी, इल्ला सिवाय, मता सामान, अल गुरूर धोखे का सामान। तो दुनिया की जिंदगी क्या है? धोखा है, कुछ नहीं है। यानी हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो क्या है? एक सिर्फ छलावा है, एक धोखा। ये असल नहीं है। असल क्या है? मौत के बाद की जो जिंदगी है वो असल है। जो कयामत के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला करेंगे वो असल है। फिर कयामत के दिन सबके मामलात के अमाल के मुताबिक उनको उनका अजर दिया जाएगा। और फिर क्या है? अल्लाह ने बता दिया कि कामयाब वो लोग होंगे जो आंख से बचकर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, वही लोग कामयाब हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इस दुनिया की जिंदगी में खोकर ना रह जाओ, इस धोखे के फानी दुनिया में खोकर ना रह जाओ। क्यों? क्योंकि ये धोखा है, ये तुम्हारे सामने है लेकिन असल ये नहीं है। असल क्या है? जो तुम्हारे सामने नहीं है। ठीक है। वो कॉन्फिस्कस ने कहा था ना, कौन से ऑथर ने कहा था कि असल वो है जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता वो असल है, और जो दिख रहा है वो सब धोखा है। तो यही बात हो गई कि जो हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ, दुनिया का सामान है, जिंदगी जो ऐश और इशरत है, जो आराम है, वो सब क्या है? धोखा है। और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा आखिरत, वो असल जिंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी उन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए जिनको आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। कुल्लू हर, नफ्सिन तमाम, हर नफ्स हर जान को क्या है? चखना है, अलमौत मौत को, व और इन नमा सिर्फ या दर हकीकत, तुम तुवफ़ून आता, तुम वाउन सब वफा पूरा पूरा दे दिए जाओगे, वफा कर दिए जाओगे, पूरा पूरा दे दिए जाओगे, उजूर अजर, तुम तुम्हारे अजर, तुम्हारे रिवॉर्ड्स, यौमा दिन अलकियामा कयामत के दिन। फिर मंजो, जूजिया दूर कर दिया गया, किससे? अन से, अन्नार आग से, जो दूर कर दिया गया आग से, व और उदखिला दाखिल कर दिया गया, अल जन्नता जन्नत में, फिर कद तहकीक तो तहकीक, फाजा वो कामयाब हो गया। वह और माँ नहीं, इल्ला की वजह से माँ का तर्जुमा होगा नहीं, और नहीं, अल हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो है ये सिफत मौसूफ है, ये मौसूफ है और ये सिफत है। ठीक है, यानी ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। मौसूफ और ये होगा सिफत। तो दुनियावी जिंदगी, द वर्ल्डली लाइफ। ठीक है, हम पहले इसको पढ़ेंगे दुनिया को,
اور زندگی کو بعد میں پڑھیں گے. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ اللہ سوائے متا سامان الغرور، دھوکے کا سامان. ٹھیک ہے. کلو تمام، ہر نفس ہر جان کو، ذائقتو ہر جان چکھنے والی ہے، الموت موت کو، و اور ان نمادر حقیقت صرف تا تم وانون سب وفا پورے پورا دے دیے جاؤ گے، اجور اجر کم تمہارے اجر، یوما دن القیامہ قیامت کے دن. پھر من جو زوزیا دور کر دیا گیا، ان سے اناری آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے، وہ اور ادخلا داخل کر دیا گیا الجنتا جنت میں، تو قد تحقیق تو بے شک، تو یقیناً فازا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اور ماں نہیں الحیات زندگی الدنیا دنیاوی زندگی، اللہ سوائے متا سامان الغرور دھوکے کا سامان. ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، اور بے شک یا در حقیقت یا صرف، اور در حقیقت تم سب پورا پورا دے دیے جاؤ گے تمہارے اجر قیامت کے دن. پھر جو بچا دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کا سامان. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیا ہم انشاءاللہ کل کریں گے. ہم تینوں آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 183. الذین وہ لوگ جو، واولد جن سب نے، قولا کہا، انا بے شک اللہ اللہ نے، عہدہ وعدہ لیا ہے، لیلا طرف نہ ہماری طرف سے، یا ہم سے، ان لا کہ نہیں، نون ہم امنا ایمان لائیں گے، لیے رسول کسی رسول کے لیے، کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ آتی بھی لے آئے نہ ہمارے پاس، بھی قربانی نے قربانی کو، تا وہ عقل کھا جائے ہو اس کو انار، وہ یعنی انار یعنی آنکھ کھا جائے اس کو. کل آپ کہہ دیجئے، قد تحقیق بے شک، جا آئے کم تمہارے پاس، رسول بہت سے رسول، کئی رسول، من سے قبل پہلے، یا مجھ سے پہلے، بی سات البینات واضح نشانیوں کے ساتھ، و اور بی سات الذی اس کے ساتھ جو، قل کہہ رہے ہو تم یعنی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کے ساتھ بھی آئے. پھر لما کیوں قتل کرتے تھے تم واؤ سب تم سب، ہم ان کو، ان اگر کن ہو تم سب، اگر تم ہو صادقینہ سچے اپنے دعوے میں، اگر تم سچے ہو. وہ لوگ جن سب لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہے ہماری طرف سے کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے کسی رسول کے لیے، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس ایک قربانی کو، کھاتی ہو اس کو آگ، کھا جائے اس کو آگ. آپ کہہ دیجئے، تحقیق بے شک آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تم مانگ رہے ہو. پھر کیوں تم سب نے قتل کیا ان کو، اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں. آیا نمبر 184. فَإِن كَذَّبُوكَ پھر ان اگر، کذبوا وہ سب، کذبا جھٹلائیں، کا آپ کو، پھر قد تحقیق تو یقیناً، اس ذبا جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، بہت سے رسول، من سے قبل پہلے، کا آپ سے پہلے، جا وہ سب، جا بھی لائے، بالبینات بھی کو، البینات واضح نشانیوں کو، و اور الزبر صحیفوں کو، اسکرپچرز کو، و اور الکتاب کتاب، المنیر روشن منور کتاب. پھر اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو تو یقیناً وہ سب تحقیق جھٹلا چکے ہیں کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، وہ سب لائے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب. آیا نمبر 185. کلو ہر نفس جان، یا سول یا نفس، ہر جان ہر نفس، ذائقتو چکھنے والی ہے، الموت موت کو، و اور ان نمادر حقیقت صرف، توفون تا تم وانون سب، وفا پورا پورا، پیش اور زبر دے دیے جاؤ گے، پورا پورا وفا کر دیے جاؤ گے، اجورا اجر کم تمہارے اجر، یوما دن القیامہ قیامت کے دن. پھر منجوزو روک دیا گیا، دور کر دیا گیا، ان سے انار آگ سے
وہ اور ادخلا داخل کر دیا گیا الجنت جنت میں، تو قد تحقیق فازا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اور ماں نہیں الحیات زندگی الدنیا دنیا کی زندگی الا سوائے متا سامان المغرور دھوکے کا سامان۔ ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، اور در حقیقت تم سب پورا پورا دے دیے جاؤ گے تمہارے اجر قیامت کے دن۔ پھر جو دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کا سامان۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دھوکے کے سامان کے دھوکے میں آنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو داخل کرے جنت میں، جہنم سے بچاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی فوز عظیم عطا کرے گا، بڑی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب ہمارے اجر عطا کرے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں نامۂ اعمال ہمارے دیے جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔